ناول پیر کامل، رائٹر عمیرہ احمد۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے اتنا رونا کیوں آ رہا ہے۔ اسے کوئی پچھتاوا، کوئی افسوس نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے اپنے آنسوؤں پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک روتے رہنے کے بعد اس نے جب سر اٹھایا تو صبیحہ اسی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ امامہ گیلے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ رابعہ اور جویریہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھی۔ امامہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ فرش کو رگڑتے ہوئے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ ہمیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا، جویریہ نے ایک طویل وقفے کے بعد اس خاموشی کو توڑا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پرسکون انداز میں کہا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کم از کم ہم تمہارے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار تو نہ ہوتے اور تمہاری مدد کر سکتے تھے ہم دونوں۔ امامہ سر جھٹکتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرائی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو بہت خوشی ہے امامہ کہ تم نے ایک صحیح راستے کا انتخاب کیا ہے، دیر سے ہی صحیح، مگر تم غلط راستے سے ہٹ گئی ہو۔ جویریہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میں اس وقت تمہارے لیے اپنے دل میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ اگر ہم دونوں کی طرف سے کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو ہچکچانا مت، تمہاری مدد کر کے ہمیں خوشی ہو گئی۔ مجھے واقعی تم لوگوں کی مدد کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، امامہ نے کہا۔ میری وجہ سے اگر تم نے اپنے مذہب کی اصلیت جانچ کر اسے چھوڑ دیا ہے تو جویریہ کہہ رہی تھی۔ امامہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہاری وجہ سے؟ اس نے جویریہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچا، اس کا ذہن اسے کہیں اور لے جا رہا تھا۔ دھند میں اب ایک اور چہرہ ابھر رہا تھا، وہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ چہرہ آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا، زیر آب ابھرنے والے کسی نقش کی طرح۔ چہرہ اب واضح ہو گیا تھا۔ امامہ مسکرائی، وہ اس چہرے کو پہچان سکتی تھی۔ اس نے اس چہرے کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا۔ آہستہ آہستہ وہ آواز سن سکتی تھی، وہ آواز سن رہی ہے، قطرہ مانگے جو تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم لوگ کسی کو کچھ نہ بتاؤ، زینب کو بھی نہیں۔ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے جویریہ اور رابعہ سے کہا تھا۔ ان دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفِ پا تیرا۔ پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی، یہ جلال انصر کی آواز تھی۔ امامہ کو میڈیکل کالج میں چند روز ہوئے تھے جب ایک ویکنڈ پر اسلام آباد آنے کے بعد اس نے رات کو زینب کے گھر لاہور فون کیا۔ بیٹا میں زینب کو بلاتی ہوں، تم ہولڈ رکھو۔ زینب کی امی فون رکھ کر چلی گئی۔ وہ رسیور کان سے لگائے انتظار کرنے لگی۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کیفے پا تیرا۔ مردانہ آواز میں فون پر سنائی دینے والی وہ نعت امامہ نے پہلے بھی سنی تھی، مگر اس وقت جو کوئی بھی اسے پڑھ رہا تھا وہ کمال جذب سے اسے پڑھ رہا تھا۔ پورے قد سے کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کسی مرد کی آواز اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، اس قدر خوبصورت کہ پوری دنیا اس آواز کی قید میں لگے۔ امامہ نے اپنا سانس روک لیا، شاید وہ سانس لینا بھول گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا۔ انسان کی زندگی میں کچھ ساعتیں ساتھ ہوتی ہیں، شب قدر کی رات میں آنے والی اس ساتھ کی طرح، جس طرح بہت سے لوگ گزر جانے دیتے ہیں۔ شب قدر کی رات میں آنے والی اس ساتھ کی طرح جسے بہت سے لوگ گزر جانے دیتے ہیں، صرف چند اس ساتھ کے انتظار میں ہاتھ اٹھائے اور جولی پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں، اس ساتھ کے انتظار میں جو چلتے پانی کو روک دے اور رکے ہوئے پانی کو رواں کر دے، جو دل سے نکلنے والی دعا کو لبوں تک آنے سے پہلے مقدر بنا دے۔ امامہ ہاشم کی زندگی میں وہ سات شب قدر کی کسی رات کو نہیں آئی تھی، نہ اس نے اس ساتھ کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، نہ جولی پھیلائی تھی۔ پھر بھی
اس نے زمین و آسمان کی گردش کو کچھ دیر کے لیے تھمتے دیکھا تھا، پوری کائنات کو ایک گنبد بے در میں بدلتے دیکھا تھا جس کے اندر بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی: دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ وہ اندھیروں سے بھی وہ اندھیروں سے بھی دڑانا گزر جاتے ہیں جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا۔ آواز بہت صاف اور واضح تھی۔ امامہ بدھ کی طرح ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ ہیلو امامہ، دوسری طرف زینب کی آواز گونجی اور وہ آواز گم ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے زمین کی رکی ہوئی گردش دوبارہ بحال ہو گئی۔ ہیلو امامہ، آواز سن رہی ہو میری؟ وہ ایک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ہاں میں سن رہی ہوں۔ میں نے سوچا لائن کٹ گئی۔ دوسری طرف سے زینب نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ اگلے چند منٹ اس سے بات کرتی رہی مگر اس کا دل و دماغ کہیں اور تھا۔ جلال انصر زینب کا بڑا بھائی تھا اور امامہ غائبانہ طور پر اس سے واقف تھی۔ زینب اس کی کلاس فیلو تھی اور اس سے امامہ کا تعارف وہی میڈیکل کالج میں ہوا تھا۔ چند ماہ میں ہی یہ تعارف اچھی خاصی دوستی میں بدل گیا۔ اس تعارف میں اسے یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ 4 بہن بھائی تھے۔ جلال سب سے بڑا تھا اور ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ زینب کے والد وابڈا میں انجینئر تھے اور ان کا گھرانہ خاصا مذہبی تھا۔ اسلام آباد سے واپسی پر اس نے زینب سے نعت پڑھنے والے اس شخص کے بارے میں پوچھا تھا۔ زینب، اس رات میں نے تمہیں فون کیا تو کوئی نعت پڑھ رہا تھا، وہ کون تھا؟ اس نے اپنے لہجہ کو خط المکان نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جلال بھائی تھے۔ ایک مقابلہ میں حصہ لینے کے لیے وہ نعت یاد کر رہے تھے۔ فون کوریڈور میں ہے اور ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے آواز تم تک پہنچ گئی ہوگی۔ زینب نے تفصیل سے بتایا۔ بہت اچھی آواز ہے ان کی۔ ہاں آواز تو بہت اچھی ہے ان کی۔ قرات تو نعت سے بھی زیادہ خوبصورت کرتے ہیں۔ بہت سے مقابلوں میں انعام بھی لے چکے ہیں۔ ابھی بھی کالج میں ایک مقابلہ ہونے والا ہے، تم اس میں انہیں سننا۔ زینب تب یہ نہیں جانتی تھی کہ امامہ کس مذہب کی تھی۔ وہ جس طرح پردے کا خیال رکھتی تھی، زینب کا خیال تھا کہ وہ کسی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ خود زینب بھی خاصے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور چادر اوڑھا کرتی تھی۔ 2-3 دن کے بعد امامہ جلال انصر کی نعت سننے کے لیے اپنی فرینڈز کو بتائے بغیر کلاسز بنک کر کے نعتوں کے اس مقابلہ میں چلی گئی۔ جلال انصر کو اس دن پہلی بار اس نے دیکھا تھا۔ کمپیئر نے جلال انصر کا نام پکارا اور امامہ نے تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ زینب سے مشابہت رکھنے والے عام سی شکل و صورت اور داڑھی والے ایک 24 سالہ لڑکے کو اسٹیج پر چڑھتے دیکھا۔ اسٹیج پر سیڑھیاں چڑھنے سے لے کر روسٹرم کے پیچھے آ کر کھڑے ہونے تک امامہ نے ایک بار بھی اپنی نظر جلال انصر کے چہرے سے نہیں ہٹائی۔ اس نے اسے سینے پر ہاتھ باندھتے اور آنکھیں بند کرتے دیکھا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شدہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ امامہ کو اپنے پورے وجود میں ایک لہر سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حال میں مکمل خاموشی تھی اور صرف اس کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی۔ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح بیٹھی اسے سنتی رہی۔ اس نے کب نعت ختم کی، کب وہ اسٹیج سے اتر کر واپس ہوا، مقابلے کا نتیجہ کیا ہوا، اس کے بعد کس کس نے نعت پڑھی، کس وقت سارے اسٹوڈنٹ وہاں سے گئے اور کس وقت ہال خالی ہو گیا، امامہ کو پتہ نہیں چلا۔ بہت دیر کے بعد اسے یکدم ہوش آیا۔ اس وقت اپنے ارد گرد دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ وہ ہال میں اکیلی بیٹھی تھی۔ میں نے کل تمہارے بھائی کو نعت پڑھتے سنا، امامہ نے اگلے دن زینب کو بتایا۔ اچھا، انہیں پہلا انعام ملا ہے؟ زینب نے اس کی بات پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ بہت خوبصورت نعت پڑھی تھی انہوں نے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد امامہ نے پھر اس موضوع پر آ گئی۔ ہاں، وہ بچپن سے نعتیں پڑھتے آ رہے ہیں، اتنے قرات اور نعت کے مقابلے جیت چکے ہیں کہ اب تو انہیں خود بھی ان کی تعداد یاد نہیں ہوگی، زینب نے تفاخر سے کہا۔ ان کی آواز بہت خوبصورت ہے، امامہ نے کہا۔ ہاں خوبصورت تو ہے، مگر ساری بات اس محبت اور عقیدت کی ہے جس کے ساتھ وہ نعت پڑھتے ہیں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے، اتنی محبت کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ قرات اور نعت کے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی اور چیز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اسکول اور کالج میں انہیں بہت مجبور کیا جاتا رہا، مگر ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ جس زبان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصیدہ پڑھتا ہوں، اس زبان سے کسی اور شخص کا قصیدہ نہیں پڑھ سکتا۔ محبت تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں، مگر جیسی محبت بائی کرتے ہیں ویسی محبت تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پچھلے 10 سالوں میں ایک بار بھی انہوں نے کوئی نماز قضا نہیں کی، ہر ماہ ایک قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، تم تو نعت کی تعریف کر رہی ہو، اگر ان سے تلاوت سن لو تو
وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے زینب سے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا۔ اگلے دن وہ صبح کالج جانے کے لیے تیار ہونے کی بجائے اپنے بستر میں گھسی رہی۔ جویریہ نے خاصی دیر کے بعد بھی اسے بستر سے برآمد نہ ہوتے دیکھ کر جھنجھوڑا۔ اٹھ جاؤ امامہ، کالج نہیں جانا کیا؟ دیر ہو رہی ہے۔ نہیں، آج مجھے کالج نہیں جانا۔ امامہ نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ کیوں؟ جویریہ کچھ حیران ہوئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، امامہ نے کہا۔ آنکھیں تو بہت سرخ ہو رہی ہیں تمہاری، کیا رات کو سوئی نہیں تم؟ نہیں، نیند نہیں آئی، اور پلیز اب مجھے سونے دو، امامہ نے اس کے کسی اور سوال سے بچنے کے لیے کہا۔ جویریہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اپنا بیگ اور فولڈر اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد امامہ نے آنکھیں کھول دی۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی، اور اس کی وجہ جلال انصر کی آواز تھی۔ وہ اپنے ذہن کو اس آواز کے علاوہ اور کہیں بھی فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ جلال انصر، اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ آخر اس کی آواز کیوں مجھے اس قدر اچھی لگ رہی ہے کہ میں اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی؟ اس نے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ بستر سے اٹھتے ہوئے سوچا۔ وہ اپنے کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے بھائی کی آواز میں ساری تاثیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی وجہ سے ہے۔ اس کے کانوں میں زینب کی آواز گونجی۔ آواز میں تاثیر اور عشق۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ سوز، گداس، لوچ، مٹھاس، آخر تھا کیا اس کی آواز میں؟ وہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دنیا عشق اللہ سے شروع ہوتی ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسے ایک اور جملہ یاد آیا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے حیرانی سے سوچا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یکدم اسے اپنے اندر ایک عجیب سا سناٹا اترتا محسوس ہوا۔ اس نے اس سناٹے اور طریقے کو کھوجنا شروع کیا، اپنے اندر سیڑھی در سیڑھی اترنا شروع کیا۔ اسے کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آئی۔ آخر وہ کیا چیز ہوتی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سننے پر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر درود لے آتی ہے؟ عقیدت عشق محمد، عقیدت عشق محبت، ان میں سے کیا ہے؟ مجھے کچھ کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ میری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ میرے ہونٹوں پر درود کیوں نہیں آتا؟ میری آواز میں تاثیر؟ وہ لمحہ بھر کے لیے رکی۔ اس نے زیر لب پڑھا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا۔ اسے اپنی آواز بڑھائی ہوئی لگی۔ شاید ابھی جاگی ہوں اس لیے آواز ایسی ہے۔ اس نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے سوچا۔ اس نے ایک بار پھر پڑھنا شروع کیا، کچھ نہیں مانگتا۔ وہ ایک بار پھر رک گئے۔ اس بار اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شدا تیرا۔ کھڑکی سے باہر نظریں مرکوز رکھتے ہوئے اس نے لرزتی بڑائی آواز اور اپنے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ پہلا مصرع پڑھا، پھر دوسرا مصرع پڑھنا شروع کیا اور رک گئی۔ کھڑکی سے باہر خلا میں گھورتے ہوئے وہ ایک بار پھر جلال انصر کی آواز اپنے کانوں میں اترتی محسوس کر رہی تھی، بلند، صاف، واضح اور اذان کی طرح دل میں اتر جانے والی مقدس آواز۔ اسے اپنے گالوں پر نمی محسوس ہوئی۔ یکدم وہ اپنے ہوش و حواس میں آئی اور پتہ چلا کہ وہ رو رہی تھی۔ کچھ دیر جیسے بے یقینی کے عالم میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دونوں آنکھوں پر رکھے دم بخود کھڑی رہی۔ اس نے اپنے آپ کو بے بسی کی انتہا پر پایا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو، جب اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہوں۔ امامہ ہاشم کی بھی اپنی زندگی اسی مرحلے پر آن پہنچی تھی۔ جو فیصلہ وہ پچھلے 2-3 سالوں سے نہیں کر پا رہی تھی، وہ فیصلہ ایک آواز نے چند دنوں میں کروا دیا تھا۔ یہ جانے، یہ کھوجے، یہ پرکھے بغیر کہ آخر لوگ کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں؟ آخر کیوں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جاتی ہے؟ اس نے اتنے سال اپنے نبی کے قصیدے سنے تھے، اس پر کبھی رکت تاری نہیں ہوئی تھی، کبھی اس کا وجود موم بن کر نہیں پگھلا تھا، کبھی اس سے کسی پر رشک نہیں آیا تھا، مگر ہر بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھتے، دیکھتے اور سنتے ہوئے وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو جاتی تھی۔ ہر دفعہ اس کا دل اس نام کی طرف کھنچتا چلا جاتا تھا اور صبیحہ کے پاس نہ جانے کہ اس کے سارے ارادے باب بن کر اڑ گئے تھے۔ جلال انصر کی آواز طریقی میں نظر آنے والے جگنوں کی طرح تھی جس کے تعاقب میں وہ بنا سوچے سمجھے چل پڑی تھی۔ میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہے عالم بلا تیرا۔ امامہ کے لیے وہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ وہ پہلے کی طرح باقاعدگی سے صبیحہ کے پاس جانے لگی، ان اجتماعات میں شرکت
نے اسے ایک طرف اپنے فیصلے پر استقامت بخشی تو دوسری طرف اس کے باقی ماندہ شعبات کو بھی دور کر دیا۔ مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ امامہ کے لیے کوئی چھوٹا یا معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ اس ایک فیصلے نے اس کی زندگی کے ہر معاملے کو متاثر کیا تھا۔ وہ اب اسجد سے شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ ایک غیر مسلم تھا۔ اسے جلد یا بدیر اپنے گھر والوں سے علیحدگی بھی اختیار کرنی تھی کیونکہ وہ اب ایسے کسی ماحول میں رہنا نہیں چاہتی تھی جہاں اسلامی شاعر اور عقائد میں اتنے دلے سے تحریفات کی جاتی تھی۔ وہ اس پیسے کے بارے میں بھی شکوک کا شکار ہونے لگی تھی جو اسے اپنی تعلیم اور دوسرے اخراجات کے لیے ہاشم مبین کی طرف سے ملتے تھے۔ چند سال پہلے تک پریوں کی کہانی نظر آنے والی زندگی یکدم ہی ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گئی تھی، اور زندگی کے اس مشکل راستے کا انتخاب اس نے خود کیا تھا۔ اسے بعض دفعہ حیرت ہوتی تھی کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کس طرح کر لیا۔ اس نے اللہ سے استقامت ہی مانگی تھی اور اس استقامت سے نوازا گیا تھا، مگر وہ ابھی اتنی کم عمر تھی کہ خدشات اور اندیشوں سے مکمل طور پر پیچھا چھڑا لینا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ امامہ، تم فی الحال اپنے والدین کو مذہب کی تبدیلی کے بارے میں نہ بتانا، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔ اس وقت نہ صرف تم آسانی سے اسجد سے شادی سے انکار کر سکتی ہو بلکہ تم انہیں اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں بھی بتا سکتی ہو۔ سبیحہ نے ایک بار اس کے خدشات سننے کے بعد اسے مشورہ دیا تھا۔ میں اس پیسے کو اپنے اوپر خرچ کرنا نہیں چاہتی جو میرے بابا مجھے دیتے ہیں، اب جبکہ میں جانتی ہوں کہ میرے والد ایک جھوٹے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ جائز تو نہیں ہے میں ایسے شخص سے اپنے اخراجات کے لیے رقم لوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مگر تمہارے پاس فی الحال کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بہتر ہے تم اپنی تعلیم مکمل کر لو، اس کے بعد تمہیں اپنے والد سے کچھ لینا نہیں پڑے گا، سبیحہ نے اسے سمجھایا۔ سبیحہ اگر اسے یہ راہ نہ دکھاتی تب بھی امامہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس میں فی الحال اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش چھوڑ دیتی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ سینما سے باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی پاپ کارن کا پیکٹ تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا پاپ کارن کھاتے ہوئے سڑک پر چل رہا تھا۔ آدھے گھنٹے تک سڑکیں ناپتے رہنے کے بعد اس نے ایک بہت بڑے بنگلے کی گھنٹی بجائی۔ صاحب کھانا لگاؤں۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے ملازم نے اسے دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، دودھ نہیں۔ وہ رکے بغیر وہاں سے گزرتا چلا گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کے اس نے دروازہ بند کر لیا۔ کمرے کی لائٹ آن کر کے وہ کچھ دیر بے مقصد ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ شیونگ کٹ نکال کر اس کے اندر سے ایک ریزر بلیڈ نکال لیا اور اسے لے کر بیڈ روم میں آ گیا۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا لیمپ جلا دیا اور بیڈ روم کی ٹیوب لائٹ بند کر دی۔ ریزر بلیڈ کے اوپر موجود ریپر کو اتار کر وہ کچھ دیر لیمپ کی روشنی میں اس کی تیز دھار کو دیکھتا رہا۔ اس نے بلیڈ کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی کی رگ کو ایک تیز جھٹکے سے کاٹ لیا۔ اس کے منہ سے ایک سسکی سی نکلی اور پھر اس نے ہونٹ بھینچ لیے اور اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی کلائی بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی اور خون کی دھڑپ سیدھا کارپیٹ پر گر گر کر اس میں جذب ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن جیسے کسی گہری کھائی میں جا رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ دھماکے سنے۔ طریقی میں جاتا ہوا ذہن ایک بار پھر جھماکے کے ساتھ روشنی میں آ گیا۔ شور اب اور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ فوری طور پر شور کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھول دی مگر وہ کسی چیز کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سو رہی تھی جب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی اس کا دروازہ بجا رہا تھا۔ امامہ، امامہ۔ وسیم دروازہ بجاتے ہوئے بلند آواز میں اس کا نام پکار رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں چلا رہے ہو؟ دروازہ کھولتے ہی اس نے کچھ خواص باختگی کے عالم میں وسیم سے پوچھا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس ہے تمہارے پاس؟ وسیم نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ بس اسے لے کر میرے ساتھ آ جاؤ، وسیم نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ اس کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین کھسکنے لگی۔ چوچو نے پھر خودکشی کی کوشش کی ہے، اپنی کلائی کاٹ لی ہے اس نے۔ ملازم آیا ہوا ہے نیچے، اس کا میرے ساتھ چلو۔ امامہ نے بے اختیار اطمینان بڑا سانس لیا۔ تمہارے اس دوست کو مینٹل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، جس طرح کی یہ حرکتیں کرتا پھرتا ہے۔ امامہ نے ناگواری سے اپنے بیڈ پر پڑا ہوا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے کہا۔ میں تو اسے دیکھتے ہی بھاگ آیا ہوں، ابھی وہ ہوش میں تھا۔ اس نے مڑ کر امامہ کو بتایا۔ وہ دونوں اب آگے پیچھے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ تم اسے ہاسپٹل لے جاتے؟ امامہ نے آخری سیڑھی پر پہنچ کر کہا۔ وہ بھی لے جاؤں گا، پہلے تم اس کی کلائی وغیرہ تو باندھو، خون تو بند ہو جائے۔ وسیم میں اسے کوئی بہت اچھی قسم کی فرسٹ ایڈ نہیں دے سکتی، پتہ نہیں اس نے کس چیز سے کلائی کاٹی ہے اور زخم کتنا گہرا ہے۔ اس کے اپنے گھر والے کہاں ہیں؟ بات کرتے کرتے امامہ کو خیال آیا اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف ملازم ہے۔ وہ تو کوئی فون کال آئی تھی جس پر ملازم اسے بلانے کے لیے گیا اور جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو پریشان ہو کر دوسرے ملازموں کے ساتھ مل کر اس نے دروازہ توڑ دیا۔
وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اب اپنے گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ تمہارا یہ دوست جو ہے نا، امامہ نے کچھ ناراضگی کے عالم میں وسیم کے ساتھ چلتے ہوئے سلار کے بارے میں کچھ کہنا چاہا، مگر وسیم نے غصے میں پلٹ کر اس کو جھڑک دیا۔ فار گوڈ سیک، اپنی لعنت ملامت بند نہیں کر سکتی تم؟ اس کی حالت سیریس ہے اور تم اس کی برائیوں میں مصروف ہو۔ ایسی حرکتیں کرنے والوں کے لیے میرے پاس کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ دونوں اب سلار کے لاؤنج میں پہنچ چکے تھے۔ چند قدم چلنے کے بعد وسیم ایک موڑ مڑا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ وسیم امامہ اس کے پیچھے ہی تھی، مگر پھر جیسے کرنٹ کھا کر رک گئی۔ کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سامنے قد آدم کھڑکیوں پر کچھ ماڈلز اور ایکٹرز کی بڑی بڑی اڑیاں تصویریں اس طرح لگائی گئی تھی کہ ایک لمحے کے لیے امامہ کو یوں لگا جیسے وہ تمام لڑکیاں حقیقی طور پر اس کمرے میں موجود ہو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ایک طرف بیڈ پر پڑے ہوئے زخمی کے بارے میں اس کی رائے کچھ اور خراب ہو گئی۔ وہ تصویریں اس کے کردار کی پستی کا ایک اور ثبوت تھی، اور کمرے میں 3-4 لوگوں کی موجودگی میں اس کے لیے وہ تصویریں خاصی خفت اور شرمندگی کا باعث بن رہی تھی۔ ان تصویروں سے نظریں چراتے ہوئے وہ تیز رفتاری سے ڈبل بیڈ کی طرف آ گئی جہاں سلار سکندر لیٹا ہوا تھا۔ وسیم اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا فرسٹ ایڈ باکس کھول رہا تھا جب امامہ کا بڑا بھائی سلار کی اس کلائی کو بیڈ شیٹ کے ایک لٹکے ہوئے کونے کے ساتھ دبا کر خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ خود سلار نشے میں ڈوبے ہوئے کسی انسان کی طرح اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ وسیم اور وہاں موجود ملازموں سے کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ امامہ کے آگے بڑھتے ہی اس کے بڑے بھائی نے اس کرسی کو چھوڑ دیا جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھا۔ اس کے زخم کو دیکھو، میں نے چادر سے خون روکنے کی کوشش کی ہے مگر میں کامیاب نہیں ہوا، انہوں نے اس کی کلائی امامہ کو تھماتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کرسی پر بیٹھتے اس کی کلائی کے گرد لپٹا ہوا چادر کا کونا ہٹایا۔ زخم بہت گہرا اور لمبا تھا، ایک نظر ڈالتے سے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ سلار نے پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر امامہ مضبوطی سے کلائی کے کچھ نیچے سے اس کا بازو پکڑے رہی۔ وسیم، بس بینڈیج نکال دو، یہ زخم بہت گہرا ہے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، بینڈیج کرنے سے خون رک جائے گا، تم لوگ اسے ہاسپٹل لے جاؤ۔ اس نے ایک نظر نیچے کارپٹ پر جذب ہوتے خون پر ڈالی، ویسے تیزی سے فرسٹ ایڈ باکس میں سے بینڈیج نکالنے لگا۔ سلار نے بیڈ پر لیٹے لیٹے اپنے سر کو جھٹکا اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب دھندلاہٹ سی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے اپنے بیڈ سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو اور اس کے ہاتھ میں موجود اپنے بازو کو دیکھا۔ کچھ مشتعل ہو کر اس نے ایک اور جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ ہاتھ آزاد نہیں ہوا، مگر درد کی ایک تیز لہر نے بے اختیاری سے کڑاہنے پر مجبور کر دیا۔ اسے چند لمحوں کے لیے یہی محسوس ہوا تھا جیسے اس کی جان نکل گئی ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم لوگ دفع ہو جاؤ، کہاں سے آ گئے ہو؟ اس نے کچھ مشتعل ہو کر لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ یہ میرا کمرہ ہے، تم لوگوں کو اندر آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ تم وسیم، تم دفع ہو جاؤ، گیٹ لاسٹ، جسٹ گیٹ لاسٹ بلڈی باسٹرڈ، اس نے بلند آواز میں مگر لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ امامہ نے اس کے منہ سے نکلنے والی گالی کو سنا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا، مگر وہ پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بیٹھی رہی۔ اس نے وسیم سے کاٹن لے کر کڑکتے ہوئے سلار کی کلائی کے زخم پر رکھ دی، جو ہاتھ کو کھینچنے اور ہلانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ وسیم کے ہاتھ سے بینڈیج لے کر لپیٹنا شروع کر دیا۔ سلار نے دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اپنی کلائی کے گرد کسی چیز کی نرمی کو محسوس کیا۔ کچھ بے بسی اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں سلار نے اپنے بائیں ہاتھ کے زور سے اپنے دائیں ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کا آگے بڑھنے والا بایاں ہاتھ لڑکی کے سر سے ٹکرایا تھا۔ اس کے سر سے نہ صرف دوپٹہ اترا تھا بلکہ اس کے بال بھی کھل گئے تھے۔ امامہ نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا جو ایک بار پھر اپنا بایاں ہاتھ آگے لا رہا تھا۔ امامہ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی کو پکڑے رکھا جبکہ دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی بینڈیج چھوڑ کر پوری قوت سے اپنا دایاں ہاتھ اس کے بائیں گال پر دے مارا۔ تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا کہ ایک لمحہ کے لیے سلار کی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھند چھٹ گئی۔ کھلے منہ اور آنکھوں کے ساتھ دم بخود اس نے اس لڑکی کو دیکھا جو سرخ چہرے کے ساتھ بلند آواز میں اس سے کہہ رہی تھی، اب اگر تم ہلے تو میں تمہارا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دوں گی، سنا تم نے؟ سلار نے اس لڑکی کے عقب میں وسیم کو بلند آواز میں کچھ کہتے سنا، مگر وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب رہا تھا، مگر اس نے پھر ایک آواز سنی تھی، نسوانی آواز، اس کا بلڈ پریشر چیک کرو۔ سلار کو بے اختیار چند لمحوں پہلے اپنے گال پر پڑنے والا تھپڑ یاد آیا۔ وہ چاہنے کے باوجود آنکھیں نہیں کھول سکا۔ پھر وہی نسوانی آواز ایک بار پھر گونجی تھی، مگر اس بار وہ اس آواز کو کوئی مفہوم نہیں پہنا سکا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک پرائیویٹ کلینک میں موجود تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے ایک بار اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی۔ کمرے میں اس وقت ایک نرس موجود تھی جو اس کے پاس کھڑی
ड्रिप को सही करने में मसरूफ़ थी। सलार ने इसे मुस्कुराते हुए देखा। वो इससे कुछ कहना चाह रहा था, मगर इसका ज़हन एक बार फिर तरीकी में डूब गया। दूसरी बार इसे कब होश आया, इसे अंदाज़ा नहीं हुआ, मगर दूसरी बार आंखें खोलने पर इसने इस कमरे में कुछ शनासा चेहरे देखे थे। इसे आंखें खोलते देखकर मम्मी इसकी तरफ बढ़ आई। कैसा महसूस कर रहे हो तुम? उन्होंने इस पर झुकते हुए बेताबी से पूछा। जस्ट फाइन। सलार ने दूर खड़े सिकंदर उस्मान को देखते हुए धीमे लहजे में कहा। इससे पहले कि इसकी मम्मी कुछ और कहती, कमरे में मौजूद एक डॉक्टर आगे आ गया था। वो इसकी नब्ज चेक करने लगा था। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने के बाद एक बार फिर इसे ड्रिप लगाई। सलार ने कुछ बेजारी के साथ ये कार्रवाइयाँ देखी। ड्रिप लगाने के बाद वह सिकंदर उस्मान और इनकी बीवी से बातें करने लगा। सलार इसके गुफ्तगू के दौरान छत को घूरता रहा। फिर कुछ देर के बाद डॉक्टर कमरे से निकल गया। कमरे में अब बिल्कुल खामोशी थी। सिकंदर उस्मान और इनकी बेगम अपना सर पकड़े बैठी थी। इनकी तमाम कोशिशों और एहतियात के बावजूद ये सलार सिकंदर की खुदकुशी की चौथी कोशिश थी और इस बार वो वाकई मरते मरते बचा था। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर चंद मिनटों की तखीर हो जाती तो वो इसे नहीं बचा सकते थे। सिकंदर और इनकी बीवी को रात के 2 बजे मुलाजिम ने सलार की खुदकुशी की इस कोशिश के बारे में बताया। वो दोनों मियाँ बीवी पूरी रात सो नहीं सके। सिकंदर उस्मान ने सुबह फ्लाइट मिलने तक तकरीबन 150 सिगरेट फूंक डाले थे, मगर इसके बावजूद इनकी बेचैनी और अस्तराब में कमी नहीं हो पा रही थी। मेरी समझ में नहीं आता यह हर इस तरह की हरकतें क्यों करता है। आखिर इस पर हमारी नसीहतों और हमारे समझाने का असर क्यों नहीं होता? सिकंदर उस्मान ने दौरान सफ़र कहा। मेरा तो दिमाग फटने लगता है जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए? हर सहूलत, बेहतरीन तलीम, हत्ता कि बड़े से बड़े साइकियाट्रिस्ट तक को दिखा चुका हूँ, मगर नतीजा वही डाक के 3 पात। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मुझसे क्या गलती हो गई है जो मुझे ये सज़ा मिल रही है। जानने वालों के दरमियान मजाक बनकर रह गया हूँ मैं इसकी वजह से। सिकंदर उस्मान बहुत परेशान थे। हर वक्त मेरा दम हल्क में अटका रहता है कि पता नहीं इस वक्त क्या कर गुजरे। इतनी एहतियात बरतने का नतीजा ये निकला है कि एक बार हम गाफिल हुए और फिर वही हरकत कर गुजरा है। तैयबा ने अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को टिश्यू के साथ साफ किया। वो दोनों इस तरह बातें करते करते कराची से इस्लामाबाद आए थे, मगर सलार के सामने आकर दोनों को चुप लग गई थी। इन दोनों की ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस हालत में इससे क्या कहें। सलार को इनकी दिली और जहनी कैफियत का अच्छी तरह अंदाज़ा था और इनकी खामोशी को वो गनीमत जान रहा था। उन्होंने इस दिन इससे कुछ नहीं कहा था। अगले दिन भी वो दोनों खामोश ही रहे थे, मगर तीसरे दिन इन दोनों ने अपनी खामोशी तोड़ दी थी। मुझे सिर्फ ये बताओ कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सिकंदर ने इस रात बड़ी तहम्मुल मजाजी के साथ इसके साथ गुफ्तगू का आगाज़ किया था। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुमने वादा किया था तुम ऐसी हरकत नहीं करोगे। मैंने इसी वादा पर तुम्हें स्पोर्ट्स कार लेकर दी थी। हर बात मान रहे हैं तुम लोग, हम लोग तुम्हारी, फिर भी तुम्हें कतन एहसास नहीं है हम लोगों का, ना खानदान की इज्जत का। सलार इसी तरह चुप बैठा रहा। किसी और का नहीं तो हम दोनों का ही ख्याल करो। तुम्हारी वजह से हमारी रातों की नींदें उड़ गई हैं। ताइबा ने कहा। तुम्हें कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है तो हमसे डिस्कस करो, हमसे कहो, मगर इस तरह मरने की कोशिश मत करो। तुमने कभी सोचा है कि अगर इन कोशिशों में तुम कामयाब हो जाते तो हमारा क्या होता? सलार खामोशी से इनकी बातें सुनता रहा। इनकी बातों में कुछ भी नया नहीं था। खुदकशी की हर कोशिश के बाद वो इनसे इस तरह की बातें सुनता था। कुछ बोलो, चुप क्यों हो? कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? ताइबा ने झुंझला कर कहा। वो इन्हें देखने लगा। माँ बाप को इस तरह जलील करके बड़ी खुशी मिलती है तुम्हें? इस कदर शानदार मुस्तकबिल है तुम्हारा और तुम अपनी अहमकाना हरकतों से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। लोग तरसते हैं इस तरह के एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए। सिकंदर उस्मान ने इसका एकेडमिक रिकॉर्ड का याद दिलाने की कोशिश की। सलार ने बेख्तियार एक जमाही ली। वो जानता था अब वो इसके बचपन से लेकर अब तक की कामयाबियों को दोहराना शुरू कर देंगे। ऐसा ही हुआ था। अगले 15 मिनट इस मौजू पर बोलने के बाद उन्होंने थक कर पूछा, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं क्या बोलूँ? सब कुछ तो आपने कह दिया है। सलार ने कुछ उकताए हुए अंदाज में कहा, मेरी ज़िंदगी मेरा पर्सनल मामला है। फिर भी मैंने आपको बताया है कि दरअसल मैं मरने की कोशिश नहीं कर रहा था। सिकंदर ने इसकी बात काटी। तुम जो भी कर रहे थे वो मत करो, हम पर कुछ रहम खाओ। सलार ने नाराज़गी से बाप को देखा। तुम आखिर ये क्यों नहीं कह देते कि तुम आइंदा ऐसी हरकतें नहीं करोगे? फजूल में बहस क्यों करते जा रहे हो? इस बार तैयबा ने इससे कहा। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा ऐसी कोई भी हरकत। सलार ने बेजारी से कहा, जैसे इन दोनों से जान छुड़ाने के लिए। सिकंदर ने एक गहरी सांस ली। वो इसके वादे पर मुतमिन नहीं हुए थे, ना वो इनकी बीवी, मगर ऐसे वादे लेने के अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं था। वो बचपन से अपने इस बेटे पर फ़ख्र करते आ रहे थे, मगर पिछले कुछ सालों से इनका वो फ़ख्र ख़त्म हो गया था। जितना परेशान इन्हें सलार ने किया था, इतना इनके बाकी बच्चों ने मिलकर भी नहीं किया था। अब कैसा है तुम्हारा दोस्त? ये थे तुम इसकी खैरियत दरियाफ्त करने। इमामा वसीम के साथ मार्केट जा रही थी कि अचानक इसे सलार का ख्याल आया।
پہلے سے تو حالت کافی بہتر ہے اس کی، شاید کل پرسوں تک ڈسچارج ہو جائے گا۔ وسیم نے اسے سلار کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تم چلو گی واپسی پر اس کو دیکھنے؟ وسیم کو اچانک خیال آیا۔ میں؟ امامہ حیران ہوئی۔ میں کیا کروں گی جا کر؟ خیریت دریافت کرنا، اور کیا کرنا ہے تمہیں؟ وسیم نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، امامہ نے کچھ تامل سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، چلیں گے، حالانکہ اس طرح کے مریض کی عیادت کرنا فضول ہے، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے توقع تھی کہ اس کے پیرنٹس ہمارے گھر آئیں گے شکریہ وغیرہ ادا کرنے، ہم نے ان کے بیٹے کی جان بچائی، کس قدر بروقت مدد کی تھی ہم نے، مگر انہوں نے تو بولے سے ہمارے گھر کا رخ نہیں کیا۔ امامہ نے تبصرہ کیا۔ تم ان بیچاروں کی کنڈیشن کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ کس منہ سے وہ شکریہ ادا کرنے آئے؟ اور پھر اگر کوئی یہ پوچھ بیٹھے کہ آپ کے بیٹے نے ایسی حرکت کیوں کی ہے تو وہ دونوں کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ شوق کے ہاتھوں؟ وہ بیچارے عجیب مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، وسیم نے قدرے افسوس کرنے والے انداز میں کہا۔ ویسے اس کے پیرنٹس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا ہے، اور امی اور بابا جب پرسوں ہاسپٹل میں اس کی خیریت دریافت کرنے گئے تھے تو انہوں نے وہاں بھی ان دونوں کا بہت شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ تو امی اور بابا کی سمجھداری تھی کہ انہوں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیے سلار کے بارے میں، ورنہ تو ادھر بھی خاصی خفت کا سامنا کرنا پڑتا انہیں۔ وسیم نے گاڑی موڑتے ہوئے کہا۔ مگر آخر تمہارے اس دوست کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بیٹھے بٹھائے اس طرح کی احمقانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے؟ امامہ نے پوچھا۔ تم مجھ سے اس طرح پوچھ رہی ہو جیسے وہ مجھے سب کچھ بتا کر یہ سب کرتا ہوگا۔ مجھے کیا پتا وہ کس کے لیے یہ سب کرتا ہے یا کیوں کرتا ہے۔ تمہارا اتنا گہرا دوست ہے، تم پوچھتے کیوں نہیں اس سے؟ اتنا گہرا دوست بھی نہیں ہے کہ ایسی باتوں کے بارے میں بھی مجھے بتانے لگے، اور ویسے بھی میں کیوں اتنا کڑے دوں؟ ہوگا کوئی مسئلہ اس کا تو پھر بہتر نہیں ہے کہ تم ایسے دوستوں سے کچھ فاصلے پر رہو۔ ایسے لوگوں سے دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ اگر کل کو تم نے بھی اس طرح کی حرکتیں شروع کر دی تو؟ ویسے تم نے اس دن جو حرکت کی تھی وہ اگر سے یاد رہی تو ہماری دوستی میں خود کی خاصا فرق آ جائے گا، وسیم نے کچھ جتانے والے انداز میں کہا۔ میں نہیں سمجھتی کہ اسے وہ تھپڑ یاد ہوگا، وہ صحیح طور پر ہوش میں تو نہیں تھا۔ تم سے ذکر کیا اس نے اس بارے میں؟ امامہ نے پوچھا۔ نہیں، مجھ سے کہا تو نہیں، مگر ہو سکتا ہے اسے یاد ہو۔ تم نے اچھا نہیں کیا تھا، اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی، ایک تو اپنا ہاتھ کھینچ رکھا تھا، دوسرے گالیاں دے رہا تھا، اور اوپر سے میرا دوپٹہ بھی کھینچ لیا۔ اس نے دوپٹہ نہیں کھینچا تھا، اس کا ہاتھ لگا تھا، وسیم نے سلار کا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ جو بھی تھا، اس وقت تو مجھے بہت غصہ آیا تھا، مگر بعد میں مجھے بھی افسوس ہوا تھا، اور میں نے تو اللہ کا بہت شکریہ ادا کیا کہ وہ بچ گیا۔ اگر کہیں وہ مر جاتا تو مجھے تو بہت ہی پچھتاوا ہوتا اپنے اس تھپڑ کا، امامہ نے قدرے معذرت خوانا انداز میں کہا۔ چلو تم آج جا رہی ہو تو معذرت کر لینا، وسیم نے مشورہ دیا۔ کیوں ایکسکیوز کروں؟ ہو سکتا ہے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو، پھر میں خواہ مخواہ گڑے مردے اکھاڑوں، اسے یاد دلاؤں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ امامہ نے فوراً کہا۔ اوہو، فرض کرو اگر اسے کچھ یاد ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ کون سا ہمارا رشتہ دار ہے کہ اس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے یا میل جول میں فرق پڑے گا؟ امامہ نے لاپرواہی سے کہا۔ شاپنگ کرنے کے بعد وسیم اسے کلینک لے آیا جہاں سلار زیر علاج تھا۔ وہ دونوں جس وقت اس کے کمرے میں داخل ہوئے اس وقت وہ سوپ پینے میں مصروف تھا۔ سلار نے وسیم کے ساتھ آنے والی اس لڑکی کو دیکھا اور فوراً پہچان لیا تھا۔ اگرچہ اس رات اس حالت میں وہ اسے شناخت نہیں کر سکا تھا، مگر اس وقت اسے دیکھتے ہی وہ پہچان گیا تھا۔ اپنی ممی سے یہ بات وہ پہلے ہی جان چکا تھا کہ وسیم کی بہن نے اسے فرسٹ ایڈ دی تھی، مگر اسے وہ فرسٹ ایڈ یاد نہیں تھی، بس وہ زناٹے دار تھپڑ یاد تھا جو اس رات اسے پڑا تھا۔ اس لیے امامہ کو دیکھتے ہی وہ سوپ پیتے پیتے رک گیا۔ اس کی چپتی ہوئی نظروں سے امامہ کو اندازہ ہو گیا کہ اسے یقیناً اس رات ہونے والے واقعات کسی نہ کسی حد تک یاد تھے۔ رسمی الیکس لیک کے بعد اس کی ممی امامہ کا شکریہ ادا کرنے لگی، جبکہ سلار نے سوپ پیتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وسیم سے اس کی دوستی کو کئی سال گزر چکے تھے اور اس نے وسیم کے گھر میں امامہ کو بھی کئی بار دیکھا تھا، مگر اس نے اس سے پہلے کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ اس دن پہلی بار وہ اس قدر تنقیدی انداز میں غور کر رہا تھا۔ اس کے دل میں امامہ کے لیے تشکر یا احسان مندی کے کوئی جذبات نہیں تھے۔ اس کی وجہ سے اس کے سارے پلان کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ امامہ اس کی ممی سے گفتگو میں مصروف تھی، مگر وہ وقتاً فوقتاً اپنے اوپر پڑنے والی اس کی نظروں سے بھی واقف تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی کی نظریں اتنی بری لگی تھی۔ ایک لمحہ کے لیے اس کا دل چاہا کہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جائے۔ سلار کے بارے میں اس کی رائے اور بھی خراب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اس تھپڑ کے لیے معذرت کے ارادے کے ساتھ وہاں آئی تھی، مگر اس وقت اس کا دل چاہا تھا اسے دو چار اور تھپڑ لگا دے۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد فوراً ہی وہ واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اور واپس جاتے ہوئے اس نے سلار کے ساتھ الیکس لیک کا تکلف بھی نہیں کیا۔ وہ صرف اس کی ممی کے ساتھ سلام دعا کے بعد سلار کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گئی، اور باہر آ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس طرح کے دوست بنائے ہوئے ہیں تم نے؟ اس نے باہر نکلتے ہی وسیم سے کہا، جس نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں، اب کیا ہوا ہے؟ اسے دیکھنے کی تمیز تک نہیں ہے، اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ میں اس کے دوست کی بہن ہوں۔
اور اس کے دوست کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود ہوں۔ وسیم اس کی بات پر کچھ حفیظ سا ہو گیا۔ یہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عیادت کے لیے جایا جائے اور تم اس کے ساتھ میل جول بند کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں محتاط رہوں گا، اب تم بار بار اس بات کو نہ دہراؤ۔ وسیم نے موضوع گفتگو بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ امامہ دانستہ طور پر خاموش ہو گئی، مگر سالار کے اس ناپسندیدہ افراد کی لسٹ میں شامل ہو چکا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ وہ ان دنوں کچھ چھٹیاں گزارنے اسلام آباد آئی ہوئی تھی، ورنہ شاید سالار سے اس کا اتنا قریبی اور اتنا ناپسندیدہ تعارف اور تعلق کبھی پیدا نہ ہوتا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے پہلی بار جلال انصر کو تب قریب سے دیکھا جب ایک دن وہ چاروں کالج کے لان میں بیٹھی گفتگو میں مصروف تھی اور وہ وہاں کسی کام سے آیا تھا۔ رسمی الیکس لیگ کے بعد وہ زینب کے ساتھ چند قدم دور جا کھڑا ہوا تھا۔ امامہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی تھی۔ ایک عجیب سی مسرت اور سرخوشی کا احساس اسے گھیرے میں لے رہا تھا۔ وہ چند منٹ زینب سے باتیں کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ امامہ اس کی پشت پر نظریں جمائے اس وقت تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس کے ارد گرد بیٹھی اس کی فرینڈز کیا باتیں کر رہی تھی اسے اس وقت اس کا کوئی احساس نہیں تھا۔ جب وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو یکدم جیسے دوبارہ اپنے ماحول میں واپس آ گئی۔ جلال انصر سے اس کی دوسری ملاقات زینب کے گھر پر ہوئی تھی۔ اس دن وہ کالج سے واپسی پر زینب کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ زینب کچھ دنوں سے ان سب کو اپنے ہاں آنے کے لیے کہہ رہی تھی، باقی سب نے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا، مگر امامہ اس دن اس کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تھی۔ اس کے گھر آ کر اسے عجیب سا سکون کا احساس ہوتا تھا۔ شاید اس احساس کی وجہ جلال انصر کی اس گھر سے نسبت تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور زینب چائے تیار کرنے کے لیے کچن میں گئی تھی۔ جب جلال ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، امامہ کو وہاں دیکھ کر چونک گیا۔ شاید اسے امامہ کو وہاں دیکھنے کی توقع نہیں تھی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ جلال نے شاید اس طرح بے درک انداز میں داخل ہونے پر اپنی چھن مٹانے کے لیے کہا۔ امامہ نے رنگ بدلتے چہرے کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ زینب کے ساتھ آئی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ جی۔ زینب کہاں ہے؟ میں دراصل اس کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گیا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کی دوست یہاں موجود ہے، کچھ معذرت خوانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ پلٹ گیا۔ آپ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، امامہ نے بے ساختہ کہا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ شکریہ۔ وہ کچھ حیران نظر آیا۔ آپ نے کہاں سنی ہے؟ ایک دن میں نے زینب کو فون کیا تھا، جب تک فون ہولڈ رہا مجھے آپ کی آواز آتی رہی، پھر زینب سے آپ کے بارے میں پتہ چلا، میں اس نعتیہ مقابلے میں بھی گئی تھی جہاں آپ نے وہ نعت پڑھی تھی۔ وہ بے اختیار کہتی چلی گئی۔ جلال انصر کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ حیران ہو یا خوش۔ بہت اچھی تو نہیں، بس پڑھ لیتا ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ اس نے حیرت کے اس جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے سفید چادر میں لپٹی اس دبلی پتلی دراز قامت لڑکی کو دیکھا جس کی گہری سی آنکھیں کوئی بہت عجیب سا تاثر لیے ہوئے تھی۔ اپنی آواز کی تعریف وہ بہت سوچ سے سن چکا تھا، مگر اس وقت اس لڑکی کی تعریف اس کے لیے قدرے غیر معمولی تھی، اور جس انداز میں اس نے یہ کہا تھا وہ اس سے بھی زیادہ عجیب۔ وہ پلٹ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا اور ویسے بھی لڑکیوں سے گفتگو میں مہارت نہیں رکھتا تھا، اور پھر ایک ایسی لڑکی سے گفتگو جس سے وہ صرف چہرے کی حد تک واقف تھا۔ امامہ ایک عجیب سی مسرت کے عالم میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جلال انصر سے بات کی تھی، اپنے سامنے خود سے اتنے قریب۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے کچھ آگے کارپیٹ پر اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑا تھا۔ تصور کی آنکھ سے وہ اسے ابھی بھی وہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی اگلی ملاقات ہاسپٹل میں ہوئی۔ پچھلی دفعہ اگر امامہ دانستہ طور پر زینب کے گھر گئی تھی تو اس بار یہ ایک اتفاق تھا۔ امامہ رابعہ کے ساتھ وہاں آئی ہوئی تھی جسے وہاں اپنی کسی دوست سے ملنا تھا۔ ہاسپٹل کے ایک کوریڈور میں فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کے ایک گروپ میں اس نے جلال انصر کو دیکھا۔ اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ کوریڈور میں اتنا رش تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور اس وقت پہلی بار امامہ کو احساس ہوا کہ اسے سامنے دیکھ کر اس کے لیے رک جانا کتنا مشکل کام تھا۔ رابعہ کی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی اس کا دھیان مکمل طور پر باہر ہی تھا۔ ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد وہ رابعہ کے ساتھ اس کی دوست کے کمرے سے باہر آئی تھی۔ اب وہاں فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ کا وہ گروپ نہیں تھا۔ امامہ کو بے اختیار مایوسی ہوئی۔ رابعہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے باہر نکل رہی تھی جب سیڑھیوں پر ان دونوں کا سامنا جلال سے ہو گیا۔ امامہ کے جسم سے جیسے ایک کرنٹ سا گزر گیا تھا۔ السلام علیکم جلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ رابعہ نے پہل کی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے اسلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ یہاں کیسے آ گئے؟ اس بار جلال نے امامہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنی ایک فرینڈ سے ملنے آئی تھی اور امامہ میرے ساتھ آئی تھی، رابعہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ امامہ خاموشی سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نہیں تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ اس کی آواز سنتے ہوئے وہ ایک بار پھر کسی ٹرانس میں آ رہی تھی۔ اس نے بہت کم لوگوں کو اتنے ششتہ لہجے میں اردو بولتے ہوئے سنا تھا جس لہجے میں وہ بات کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہر بار اس کی آواز سنتے ہی اس کے کانوں میں اس کی پڑی ہوئی وہ نعت گونجنے لگتی تھی۔ اسے عجیب سا رشک آ رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے۔ جلال نے رابعہ سے باتیں کرتے ہوئے شاید اس کی محیت کو محسوس کیا تھا، اسی لیے بات کرتے کرتے اس نے امامہ کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ امامہ نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا تھا وہ
وہ اس شخص کے اور قریب چلی جائے۔ جلال سے نظریں ہٹا کے ارد گرد گزرتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس نے 3 بار لاہولا پڑھی۔ شاید اس وقت شیطان میرے دل میں آ کر مجھ سے اس کی طرف راغب کر رہا ہے، اس نے سوچا، مگر لاہولا پڑھنے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اب بھی جلال کے لیے ویسی ہی کشش محسوس کر رہی تھی۔ اسجد سے اتنے سالوں کی منگنی کے بعد بھی کبھی اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے اس طرح بے اختیار ہوتے نہیں دیکھا تھا جس طرح وہ اس وقت ہو رہی تھی وہاں کھڑے۔ اس سے پہلی بار جلال سے بہت زیادہ خوف آیا۔ میں کیا کروں گی اگر میرا دل اس آدمی کو دیکھ کر اس طرح بے اختیار ہوتا رہا؟ آخر اسے دیکھ کر مجھے، اس نے جیسے بے بسی کے عالم میں سوچا، میں اتنی کمزور تو کبھی بھی نہیں تھی کہ اس جیسے آدمی کو دیکھ کر اس طرح۔ اس نے اپنے وجود کو موم پایا۔ بھائی آپ فارغ ہیں؟ اس رات زینب دروازے پر دستک دے کر جلال کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں آ جاؤ۔ اس نے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر زینب کو دیکھا۔ آپ سے ایک کام ہے، زینب اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ کیا کام ہے؟ آپ ایک کیسٹ میں اپنی آواز میں کچھ نعتیں ریکارڈ کر دیں، زینب نے کہا۔ جلال نے حیرت سے اس کی فرمائش سنی۔ کس لیے؟ وہ میری دوست ہے امامہ، اس کو آپ کی آواز بہت پسند ہے، اسی لیے اس نے مجھ سے فرمائش کی اور میں نے حامی بھر لی، زینب نے تفصیل بتائی۔ جلال اس فرمائش پر مسکرایا۔ امامہ سے کچھ دن پہلے ہونے والی ملاقات اسے یاد آ گئی۔ یہ وہی لڑکی ہے جو اس دن یہاں آئی تھی؟ جلال نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں وہی لڑکی ہے، اسلام آباد سے یہاں آئی ہے، اسلام آباد سے ہاسٹل میں رہ رہی ہے؟ جلال نے کچھ دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاسٹل میں رہ رہی ہے، کافی اچھا خاندان ہے اس کا، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں اس کے فادر، مگر امامہ سے مل کر ذرا محسوس نہیں ہوتا۔ زینب نے بے اختیار امامہ کی تعریف کی۔ کافی مذہبی لگتی ہے، میں نے اسے 1-2 بار تمہارے ساتھ کالج میں دیکھا ہے، کالج میں بھی چادر اوڑھی رکھتی ہے اس نے۔ یہاں کالج کی آب و ہوا کا ابھی تک اثر نہیں ہوا اس پر، جلال نے کہا۔ بھائی اس کی فیملی بھی خاصی مذہبی ہے، کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی ہے اسی طرح ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ خاصے کنزرویٹو لوگ ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی فیملی خاصی تعلیم یافتہ ہے، نہ صرف بھائی بہنیں بھی، یہ گھر میں سب سے چھوٹی ہے، زینب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ کب ریکارڈ کر کے دیں گے؟ زینب نے کہا۔ زینب نے پوچھا۔ تم کل لے آنا، میں ریکارڈ کر دوں گا، جلال نے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ جلال کچھ دیر سوچ میں ڈوبا رہا اور پھر دوبارہ اسی کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا جسے وہ پہلے پڑھ رہا تھا۔ ان کی اگلی ملاقات لائبریری میں ہوئی تھی۔ اس بار امامہ اسے وہاں دیکھ کر بے اختیار اس کی طرف چلی گئی۔ رسمی الیک کے بعد امامہ نے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ بلال نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے؟ اس کیسٹ کے لیے جو آپ نے ریکارڈ کر کے بھجوائی تھی، جلال مسکرایا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی کوئی مجھ سے ایسی فرمائش کر سکتا ہے، آپ بہت خوش قسمت ہیں، امامہ نے مدھم آواز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کس حوالے سے؟ جلال نے ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہر حوالے سے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس بھی تو بہت کچھ ہے۔ وہ جلال کی بات پر عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ جلال کو شبہ ہوا کہ اس کی آنکھوں میں کچھ نمی نمودار ہوئی تھی، مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اب نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب واقعی سب کچھ ہے، جلال نے مدھم آواز میں اسے کہتے سنا۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ آپ اتنی محبت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ جلال خاموشی سے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ مجھے آپ پر رشک آتا ہے، چند لمحے بعد وہ آہستہ سے بولی۔ سب لوگوں کو تو اسی طرح کی محبت نہیں ہوتی، جیسی محبت آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ ہو بھی جائے تو ہر کوئی اس طرح اس محبت کا اظہار نہیں کرتا کہ دوسرے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہونے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ سے بڑی محبت ہوگی۔ اس نے نظریں اٹھائی، اس کی نگاہوں میں کوئی نمی نہیں تھی۔ شاید مجھے وہم ہوا تھا، جلال نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ یہ میں نہیں جانتا، اگر ایسا ہوں تو میں واقعی بہت خوش قسمت ہوں۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت ہے۔ مجھ جیسے لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہر ایک کو اللہ اس محبت سے نہیں نوازتا، وہ بڑی رسانیت سے کہہ رہا تھا۔ امامہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ اسے کبھی بھی کسی شخص کے سامنے اس طرح کا احساس کمتری نہیں ہوا تھا جس طرح کا احساس کمتری وہ جلال انصر کے سامنے محسوس کرتی تھی۔ شاید میں بھی نعتیں پڑھ لوں، شاید میں بھی بہت اچھی طرح سے اسے پڑھ لوں، مگر میں جلال انصر کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی بن ہی نہیں سکتی، کبھی میری آواز سن کر کسی کا وہ حال نہیں ہو سکتا جو جلال انصر کی آواز سن کر ہوتا ہے۔ وہ لائبریری سے نکلتے ہوئے مسلسل مایوسی کے عالم میں سوچ رہی تھی۔ جلال انصر کے ساتھ ہونے والی چند ملاقاتوں کے بعد امامہ نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی اس کا سامنا نہ کرے، نہ اس کے بارے میں سوچے، نہ زینب کے گھر جائے، حتیٰ کہ اس نے زینب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی اپنی طرف سے بہت محدود کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ہر حفاظتی تدبیر بڑے طریقے سے ناکام ہوتی چلی گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امامہ کی بے بسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور پھر اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اس آدمی میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے سامنے میری ہر مزاحمت
دم توڑ جاتی ہے، اور شاید اس کا یہ اعتراف ہی تھا جس نے اسے ایک بار پھر جلال کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ پہلے اس کے لیے اس کی بے اختیاری لاشعوری تھی، پھر اس نے شعوری طور پر جلال کو اسجد کی جگہ دے دی۔ آخر کیا برائی ہے اگر میں اس شخص کا ساتھ چاہوں جس کی آواز مجھے بار بار اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹنے پر مجبور کرتی رہی؟ میں کیوں اس شخص کے حصول کی خواہش نہ کروں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے؟ کیا مذائقہ ہے اگر میں اس کو اپنا مقدر بنائے جانے کی دعائیں کروں جس کے لیے میں انس رکھتی ہوں اور جس کے کردار سے میں واقف ہوں؟ کیا برا ہے اگر میں یہ چاہوں کہ میں جلال انصر کے نام سے شناخت پاؤں، اس واحد آدمی کے نام سے جسے سنتے جسے دیکھتے مجھے اس پر رشک آتا ہے؟ اس کے پاس ہر دلیل، ہر توجیہ موجود تھی۔ بہت غیر محسوس طور پر وہ ہر اس جگہ جانے لگی جہاں جلال کے پائے جانے کا امکان ہوتا، اور وہ اکثر وہاں پایا جاتا۔ وہ زینب کو اس وقت فون کرتی جب جلال گھر پر ہوتا، کیونکہ گھر پر موجود ہوتے ہوئے فون ہمیشہ وہی ریسیو کرتا تھا۔ دونوں کے درمیان چھوٹی موٹی گفتگو رفتہ رفتہ طویل ہونے لگی اور پھر وہ ملنے لگے۔ جویریہ، رابعہ یا زینب، تینوں کو امامہ اور جلال کے درمیان بڑھتے ہوئے ان تعلقات کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ جلال اب ہاؤس جاب کر رہا تھا اور امامہ اکثر اس کے ہاسپٹل جانے لگی۔ باقاعدہ اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود دونوں اپنے لیے ایک دوسرے کے جذبات سے واقف تھے۔ جلال جانتا تھا کہ امامہ اسے پسند کرتی تھی اور یہ پسندیدگی عام نوعیت کی نہیں تھی۔ خود امامہ بھی یہ جان چکی تھی کہ جلال اس کے لیے کچھ خاص قسم کے جذبات محسوس کرنے لگا ہے۔ جلال اس قدر مسپی تھا کہ اس نے کبھی اس بات کو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کسی ایسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ وہ محبت کرے گا بلکہ اس طرح اس سے ملا کرے گا، مگر یہ سب کچھ بہت غیر محسوس انداز میں ہوتا گیا تھا۔ اس نے زینب سے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس کے اور امامہ کے درمیان خاص نوعیت کا تعلق تھا۔ اگر وہ یہ انکشاف کر دیتا تو زینب اسے یقیناً امامہ کی اسجد کے ساتھ طے شدہ نسبت سے آگاہ کر دیتی۔ بہت شروع میں ہی وہ امامہ کی ایسی کسی نسبت کے بارے میں جان لیتا تو وہ امامہ کے بارے میں بہت محتاط ہو جاتا، پھر کم از کم امامہ کے لیے اس حد تک انوالو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس حد تک وہ جا چکا تھا۔ ان کے درمیان ہونے والی ایسی ہی ملاقات میں امامہ نے اسے پرپوز کیا تھا۔ اسے امامہ کی جرأت پر کچھ حیرانی ہوئی تھی، کم از کم وہ خود بہت چاہنے کے باوجود ابھی یہ بات نہیں کہہ سکا تھا۔ آپ کا ہاؤس جاب کچھ عرصے بعد مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ امامہ نے اس دن اس سے پوچھا تھا۔ اس کے بعد میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جاؤں گا، جلال نے بڑی سہولت سے کہا۔ اس کے بعد واپس آؤں گا اور پھر اپنا ہاسپٹل بناؤں گا۔ آپ نے اپنی شادی کے بارے میں سوچا ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا تھا۔ جلال نے حیران مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ امامہ، شادی کے بارے میں ہر ایک ہی سوچتا ہے، آپ کس سے کریں گے یہ طے کرنا ابھی باقی ہے۔ امامہ چند لمحے خاموش رہی۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ جلال دم بخود اسے دیکھنے لگا۔ اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ آپ کو میری بات بری لگی ہے؟ جلال دم بخود اسے دیکھنے لگا۔ اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ آپ کو میری بات بری لگی ہے؟ امامہ نے اسے گمسم دیکھ کر پوچھا۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے بے اختیار کہا۔ یہ سوال مجھے تم سے کرنا چاہیے تھا۔ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہاں، امامہ نے بڑی سہولت سے کہا۔ اور آپ؟ میں ہاں، آف کورس، تمہارے علاوہ میں اور کس سے شادی کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے جملے پر امامہ کے چہرے پر ایک چمک آتے دیکھی۔ میں ہاؤس جاب ختم ہونے کے بعد اپنے والدین کو تمہارے ہاں بھیجوں گا۔ اور اس بار جواب میں کچھ کہنے کی بجائے چپ سی ہو گئی۔ جلال، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کر لوں؟ جلال اس کی بات پر ہکا بکا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے میرے پیرنٹس اس شادی پر تیار نہ ہوں۔ کیا تم اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے تم نے؟ نہیں، تو پھر تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ میں اپنے پیرنٹس کو اچھی طرح جانتی ہوں، اس نے رسانیت سے کہا۔ جلال ایک دم کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ امامہ، میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ تمہارے پیرنٹس کو ہم دونوں کی شادی پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے، آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ کیا آپ اس صورت میں مجھ سے شادی کر لیں گے؟ جلال کچھ دیر خاموش رہا۔ امامہ اضطراب کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد جلال نے اپنی خاموشی کو توڑا۔ ہاں، میں تب بھی تم سے شادی کروں گا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ اب میں کسی دوسری لڑکی سے شادی کر سکوں۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارے پیرنٹس کو اس شادی پر رضامند ہو جائیں، لیکن اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ہمیں ان کی مرضی کے بغیر شادی کرنی ہوگی۔ کہ آپ کے پیرنٹس اس بات پر رضامند ہو جائیں گے؟ ہاں، میں انہیں منا لوں گا، وہ میری بات نہیں ٹالتے، جلال نے فخری انداز میں کہا۔ وہ ہیلو کی آواز پر پلٹی۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر سلار کھڑا تھا۔ وہ اپنے اسی بے ڈنگے حلیے میں تھا۔ ٹی شرٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے اور خود جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرے۔ سلار کے ساتھ تیمور بھی تھا۔ آؤ اس لڑکی سے ملواتا ہوں تمہیں۔ سلار نے امامہ کو کتابوں کی دکان پر دیکھا تو قریب چلا آیا۔ تیمور نے گردن موڑ کر دیکھا اور حیرانی سے کہا، اس چادر والی سے؟ ہاں، سلار نے قدم بڑھائے۔ یہ کون ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ یہ وسیم کی بہن ہے، سلار نے کہا۔ وسیم کی بہن؟
مگر تم اس سے کیوں مل رہے ہو؟ وسیم اور اس کی فیملی تو خاصی کنزرویٹو ہے، اس سے مل کر کیا کرو گے؟ تیمور نے امامہ پر دور سے ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ پہلی بار نہیں مل رہا ہوں، پہلے بھی مل چکا ہوں، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ سلار نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا۔ امامہ نے میگزین ہاتھ میں پکڑے پکڑے ایک نظر سلار اور ایک نظر اس کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا جو تقریباً سلار جیسے حلیے میں تھا۔ ہاؤ آر یو؟ سلار نے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کہا۔ فائن۔ امامہ نے میگزین بند کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ تیمور ہے، وسیم سے اس کی بھی خاصی دوستی ہے، سلار نے تعارف کرایا۔ امامہ نے ایک نظر تیمور کو دیکھا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے شاپنگ سینٹر کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وسیم وہاں ہے۔ سلار نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا اور پھر کہا، مگر ہم وسیم سے ملنے تو نہیں آئے؟ تو امامہ نے سنجیدگی سے کہا، آپ سے بات کرنے آئے ہیں، مگر میں تو آپ کو نہیں جانتی، آپ مجھ سے کیا بات کرنے آئے ہیں؟ امامہ نے سرد مہری سے کہا۔ اسے سلار کی آنکھوں سے وحشت ہونے لگی تھی، کاش یہ کسی سے نظر جھکا کر بات کرنا سیکھ لیتا، خاص طور پر کسی لڑکی سے۔ اس نے میگزین دوبارہ کھول لیا۔ آپ مجھے نہیں جانتی؟ سلار مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ آپ کے گھر کے ساتھ میرا گھر ہے، یقیناً ہے، مگر میں آپ کو ذاتی طور پر نہیں جانتی، اس نے رکھائی کے ساتھ میگزین پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔ چند ماہ پہلے آپ نے ایک رات میری جان بچائی تھی، سلار نے مذاق اڑانے والے انداز میں اسے یاد دلایا۔ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض تھا، میرے سامنے کوئی بھی مر رہا ہوتا میں یہی کرتی۔ اب مجھے ایکسکیوز کریں، میں کچھ مصروف ہوں۔ سلار اس کے کہنے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تیمور نے اس کے بازو کو ہولے سے کھینچ کر اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ اسے شاید وسیم کے حوالے سے امامہ کا لحاظ تھا، مگر سلار نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ میں اس رات آپ کی مدد کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، حالانکہ آپ نے مجھے کچھ پروفیشنل طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں دیا تھا، اس بار سلار نے سنجیدگی سے کہا۔ امامہ نے اس کی بات پر میگزین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ آپ کا اشارہ اگر اس تھپڑ کی طرف ہے تو ہاں، وہ بالکل پروفیشنل نہیں تھا اور میں اس کے لیے معذرت کرتی ہوں، میں نے اسے مائنڈ نہیں کیا، میرا اشارہ اس کی طرف نہیں تھا، سلار نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے توقع تھی کہ آپ تھپڑ کو مائنڈ نہیں کریں گے کیونکہ اسی کے مستحق تھے، اور ایک نہیں 10۔ اس نے جملے کا آدھا حصہ ضبط کر لیا۔ ویسے آپ کا اشارہ کس طرف تھا؟ بے حد تھرڈ کلاس طریقے سے بینڈیج کی تھی آپ نے میری، اور آپ کو پراپر طریقے سے بلڈ پریشر تک چیک کرنا نہیں آتا، سلار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے چوئنگم کی ایک اسٹک اپنے منہ میں ڈالی۔ امامہ کے کان کی لوئیں سرخ ہو گئی، وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ افسوسناک بات ہے کہ ایک ڈاکٹر کو ایسے معمولی کام نہ آتے ہوں جو کسی بھی عام آدمی کو آتے ہیں۔ اس بار اس کا انداز پھر مذاق اڑانے والا تھا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں میڈیکل کے ابتدائی سالوں میں ہوں، پہلی بات، اور جہاں تک ان پروفیشنل ہونے کا تعلق ہے تو اگلی بار صحیح، آپ نے تو ابھی اس طرح کی کئی کوششیں کرنی ہیں، میں آہستہ آہستہ پر پریکٹس کر کے اپنا ہاتھ صاف کر لوں گی۔ ایک لمحہ کے لیے وہ کچھ بول نہیں سکا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، یوں جیسے وہ اس کی بات پر محفوظ ہوا تھا مگر شرمندہ نہیں، اور اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ اگر آپ مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ اس میں ناکام ہوں گی، میں جانتی ہوں آپ شرمندہ نہیں ہوتے، یہ صرف انسانوں میں ہوتی ہے۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کے خیال میں کیا ہوں؟ سلار نے اسی انداز میں کہا۔ پتہ نہیں، ایک ویٹ اس بارے میں آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکے گا، اور اس کی بات پر ہنسا۔ دو پیروں پر چلنے والے جانور کو ہر میڈیکل ڈکشنری انسان کہتی ہے، اور میں دو پیروں پر چلتا ہوں، ریچھ سے لے کر کتے تک ہر 4 پیروں والا جانور 2 پیروں پر چل سکتا ہے اگر اسے ضرورت پڑے یا اس کا دل چاہے تو، مگر میرے 4 پیر نہیں ہیں، اور میں صرف ضرورت کے وقت نہیں، ہر وقت ہی 2 پیروں پر چلتا ہوں، سلار نے عجیب سے انداز میں اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے 4 پیر نہیں ہیں، اس لیے میں نے آپ کو ویٹ سے ملنے کا کہا ہے، وہ آپ کو آپ کی خصوصیت کے بارے میں صحیح طرح بتا سکے گا۔ امامہ نے سرد آواز میں کہا۔ وہ اسے زچ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ویسے جتنی اچھی طرح سے آپ جانوروں کے بارے میں جانتی ہیں، آپ کو ایک بہت اچھی ویٹ ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ کے علم سے میں خاصا متاثر ہوا ہوں۔ امامہ کے چہرے کی سرخی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اگر آپ میری ویٹ بن جاتی تو میں آپ کے بتائے ہوئے مشورے کے مطابق آپ ہی کے پاس آیا کروں گا تاکہ آپ میرے بارے میں ریسرچ کر کے مجھے بتا سکے، سلار نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی، صرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی منہ پھٹتا اور ایسے شخص کے ساتھ لمبی طویل گفتگو کرنا بیل مجھے مار کے مترادف تھا، اور وہ یہ حماقت کر چکی تھی۔ ویسے آپ کیا فیس چارجز کریں گی؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ وسیم آپ کو بتا دے گا، امامہ نے اس بارے سے دمکانے کی کوشش کی۔ چلے ٹھیک ہے، یہ میں وسیم سے پوچھ لوں گا، اس طرح تو خاصی آسانی ہو جائے گی۔ وہ اس کی دمکی کو سمجھنے کے باوجود مرعوب نہیں ہوا، اور اس نے امامہ کو یہ بھی جتا دیا۔ تیمور نے ایک بار پھر اس کا بازو پکڑ لیا۔ سلار، آؤ چلتے ہیں، مجھے ایک بہت ضروری کام یاد آ رہا ہے۔ اس نے اجلت کے عالم میں سلار کو اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹنے کی کوشش کی، مگر سلار نے توجہ نہیں دی۔ چلتے ہیں یار، اس طرح کھینچو مت، وہ اس سے کہتے ہوئے ایک بار پھر امامہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بہرحال یہ سب مذاق تھا، میں واقعی آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا، آپ نے اور وسیم نے کافی مدد کی میری، گڈ بائے، وہ کہتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ امامہ نے بے اختیار ایک سکون کا سانس لیا۔ وہ شخص واقعی کریکٹ تھا، اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وسیم جیسا شخص کیسے اس شخص کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے
वो एक बार फिर मैगज़ीन के वर्क उल्टने लगी। सलार आया था तुम्हारे पास? वसीम ने इसके पास आकर पूछा। दूर से सलार और तैमूर को देख लिया था। हाँ, इमामा ने एक नज़र इसे देखा और फिर एक बार मैगज़ीन देखने लगी। क्या कह रहा था? वसीम ने कुछ तजस्सुस से पूछा। मुझे हैरत होती है कि तुमने इस शख्स के साथ दोस्ती कैसे कर ली है। मैंने ज़िंदगी में इससे ज़्यादा बेहुदा और बदतमीज़ लड़का नहीं देखा, इमामा ने खुले हुए लहजे में कहा। मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था और साथ मुझसे कह रहा था कि मुझे बैंडेज तक ठीक तरीके से करनी नहीं आती, ना ही मैं ब्लड प्रेशर चेक कर सकती हूँ। वसीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इसको दफ़ा करो, यह कल से पैदल है। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं इसे 2 हाथों लगाऊं, इसके होश ठिकाने आ जाएं। मुंह उठाकर अपने दोस्त को लेकर पहुंच गया। यहाँ भी किसने कहा है तुमसे शुक्रिया अदा करने को? और मुझे तो दूसरा लड़का भी खासा बुरा लगा और वो कह रहा था कि तुम्हारी इसके साथ भी दोस्ती है। इमामा को अचानक याद आया, दोस्ती तो नहीं, बस जान पहचान है। वसीम ने वजाहत पेश की। तुम्हें ऐसे लड़कों के साथ जान पहचान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुलिया देखा तुमने इन दोनों का? ना इन्हें बात करने की तमीज़ ना इन्हें बात करने की तमीज़, ना लिबास पहनने का सलीका, और मुंह उठाकर शुक्रिया अदा करने आ गए हैं। बहरहाल तुम इससे मुकम्मल तौर पर कतई ताल्लुक़ कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के लड़कों से जान पहचान की भी तुम्हें। इमामा ने मैगज़ीन रखते हुए एक बार फिर इसे तनबीह की और फिर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। वसीम भी इसके साथ चलने लगा। मगर एक बात पर हैरान हूँ, ये जिस हालत में था इसे ये सब कैसे याद है? मैंने इसकी बैंडेज अच्छी नहीं की, यहाँ ब्लड प्रेशर लेने में मुझे दिक्कत हो रही थी। मामा ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं ये समझ रही थी कि ये ऐसे ही हाथ पांव झटक रहा है। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर रहा है। वैसे बैंडेज वाकई ख़राब की थी तुमने, और अगर मैं तुम्हारी मदद ना करता तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग भी तुम्हें लेना नहीं आती। कम अज़ कम इस बारे में वो जो भी कह रहा था ठीक कह रहा था। वसीम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे पता है, इमामा ने इतराफ़ करने वाले अंदाज में कहा, मगर मैं इस वक्त बहुत नर्वस थी। मैं पहली बार इस तरह की सूरत हाल का शिकार हुई थी, और फिर इसके हाथ से निकलने वाला खून भले मुझे खौफजदा कर रहा था, और ऊपर से इसका ये रवैया। किसी खुदकुशी करने वाले इंसान को इस तरह की हरकतें करते नहीं देखा था मैंने। और तुम डॉक्टर बनने जा रही हो, और वो भी एक काबिल और नामूर डॉक्टर। नाकाबिल यकीन, वसीम ने तबसरा किया। अब कम से कम तुम इस तरह की बातें मत करो। इमामा ने एहतजाज किया। मैंने इसलिए तुम्हें यह सब नहीं बताया कि तुम मजाक उड़ाओ। वो लोग पार्किंग एरिया में पहुंच गए। कुछ दिनों से वो जलाल और ज़ैनब के रवैये में अजीब सी तब्दीली देख रही थी। वो दोनों इससे खुरे खुरे रहने लगे थे। एक अजीब सा तनाव था जो वो अपने और इनके दरमियान महसूस कर रही थी। इसने 1-2 बार जलाल को हॉस्पिटल फ़ोन किया, मगर हर बार इससे यही जवाब मिलता कि वो मसरूफ़ है। वो ज़ैनब को अगर कॉलेज लेने आता भी तो पहले की तरह इससे नहीं मिलता, और अगर मिलता भी तो सिर्फ रस्मी सी अलैक स्लैक के बाद वापस चला जाता। वो शुरू में इस तब्दीली को अपना वहम समझती रही, मगर फिर ज़्यादा परेशान होने पर एक दिन जलाल के हॉस्पिटल चली आई। जलाल का रवैया बेहद सर्द था। इमामा को देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं आई थी। काफ़ी दिन हो गए थे हमें मिले हुए, इसलिए मैं खुद चली आई। इमामा ने अपने सारे अंदेशों को झटकने की कोशिश करते हुए कहा। मेरी तो शिफ्ट शुरू हो रही है। इमामा ने हैरानी से इसे देखा। ज़ैनब बता रही थी कि इस वक्त आपकी शिफ्ट ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैं इस वक्त आई हूँ। वो एक लम्हा के लिए खामोश रहा, फिर इसने कहा, हाँ सही है, मगर आज मेरी कोई और मसरूफियत है। वो इसका मुंह देखकर रह गई। जलाल, आप किसी वजह से मुझसे नाराज़ हैं? एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद इसने कहा। नहीं, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। जलाल ने उसी रुखाई से कहा। क्या आप 10 मिनट बाहर आकर मेरी बात सुन सकते हैं? जलाल कुछ देर इसे देखता रहा, फिर इसने अपना ओवरऑल अपने बाजू पर डाल लिया और कुछ कहे बगैर कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आते ही जलाल ने अपनी रिस्ट वॉच पर एक नज़र दौड़ाई। ये शायद इसके लिए बात शुरू करने का इशारा था। आप मेरे साथ इस तरह मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या मिसबिहेव कर रहा हूँ? जलाल ने उखड़ अंदाज में कहा। आप बहुत दिनों से मुझे इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, कर रहा हूँ। इमामा को तवक्का नहीं थी कि वो इतनी सफाई से इस बात का इतराफ़ कर लेगा, क्योंकि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। वो कुछ लम्हों के लिए कुछ नहीं बोल सकी। क्यों, ये बताना ज़रूरी नहीं है, इसने इसी तरह अक्खड़ अंदाज में कहा। मैं जानना चाहती हूँ, आपका रवैया यकदम क्यों तब्दील हो गया है? कोई ना कोई वजह तो होगी इसकी। इमामा ने कहा। हाँ, वजह है, मगर मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। बिल्कुल इस तरह जिस तरह तुम बहुत सी बातें मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझती। वो इसका मुंह देखने लगी। मैंने कौन सी बातें आपको नहीं बताई? ये कि तुम मुसलमान नहीं हो, जलाल ने बड़े तल्ख लहजे में कहा। इमामा सांस तक नहीं ले सकी। क्या तुमने ये बात मुझसे नहीं छुपाई? जलाल, मैं बताना चाहती थी, इमामा ने शिकस्तोरदा अंदाज में कहा। चाहती थी, मगर तुमने बताया तो नहीं। धोखा देने की कोशिश की तुमने। जलाल, मैंने आपको धोखा देने की कोशिश नहीं की। इमामा ने जैसे एहतजाज किया। मैं आपको क्यों धोखा दूंगी, मगर तुमने यही किया है। जलाल ने सर झटकते हुए कहा। जलाल ने इसकी बात काट दी। तुमने जानबूझकर मुझे ट्रैप किया। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। ट्रैप किया? इसने ज़ेर लब जलाल के लफ्ज़ों को दोहराया। तुम जानती थी
کہ میں اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتا ہوں۔ وہ شکست خوردہ انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ شادی تو دور کی بات ہے، اب جب میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں تو میں تم سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتا، تم دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا۔ جلال نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ جلال، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ او کم آن، جلال نے تحقیر آمیز انداز میں اپنا ہاتھ جھٹکا۔ یہاں کھڑے کھڑے تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اس بار وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ جلال، میں آپ کے لیے مسلم نہیں ہوئی، آپ میرے لیے ایک ذریعہ ضرور بنے ہیں۔ مجھے کئی ماہ ہو گئے ہیں اسلام قبول کیے ہوئے، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو میں آپ کو ثبوت دے سکتی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے۔ اس بار جلال کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ میں مانتی ہوں میں نے آپ کی طرف پیش قدمی کی، آپ کے بقول میں نے آپ کو ٹریپ کیا۔ میں نے ٹریپ نہیں کیا، میں صرف بے بس تھی آپ کے معاملے میں، مجھے خود پر قابو نہیں رہتا آپ کی آواز کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے پہلی بار آپ کو نعت پڑھتے ہوئے سنا تو میں نے کیا محسوس کیا تھا۔ آپ اگر میرے بارے میں پہلے ہی یہ سب کچھ پتہ چل جاتا تو آپ میرے ساتھ یہی سلوک کرتے جو اب کر رہے ہیں۔ مجھے صرف اسی بات کا اندیشہ تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ سے بہت کچھ چھپائے رکھا۔ بعض باتوں میں انسان کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا، مجھے بھی آپ کے معاملے میں خود پر اختیار نہیں ہوتا۔ اس نے رنجیدگی سے کہا۔ تمہارے گھر والوں کو اس بات کا پتہ ہے؟ نہیں، میں انہیں نہیں بتا سکتی، میری منگنی ہو چکی ہے، میں نے آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکی۔ مگر میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں صرف اپنی تعلیم مکمل کرنے کا انتظار کر رہی ہوں، تب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی اور پھر میں آپ سے شادی کروں گی۔ 4-5 سال بعد جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی تو شاید میرے پیرنٹس آپ سے میری شادی پر اس طرح اعتراض نہ کریں جس طرح وہ اب کریں گے۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ وہ میری تعلیم ختم کروا کر میری اس شادی اچت سے کر دیں گے تو شاید میں انہیں ابھی اس بات کے بارے میں بتا دیتی کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، مگر میں ابھی پوری طرح ان پر ڈپینڈنٹ ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ وہ واحد راستہ تھے جو مجھے نظر آیا۔ مجھے واقعی آپ سے محبت ہے، پھر میں آپ کو شادی کی پیشکش نہ کرتی۔ محبت ہے، پھر میں آپ کو شادی کی پیشکش نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ آپ اس صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتے جس کا سامنا میں کر رہی ہوں۔ میری جگہ ہوتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ میں جھوٹ بولنے کے لیے کتنی مجبور ہو گئی تھی۔ جلال کچھ کہے بغیر پاس موجود لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ اب پریشان نظر آ رہا تھا۔ امامہ نے اپنی آنکھیں پونچھ لی۔ کیا آپ کے دل میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ صرف اس لیے میرے ساتھ انوالو ہیں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ جلال نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس سے کہا۔ امامہ بیٹھ جاؤ، پورا پینڈورا باکس کھل گیا ہے میرے سامنے۔ اگر میں تمہاری صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتا تو تم بھی میری پوزیشن کو نہیں سمجھ سکتی۔ امامہ اس سے کچھ فاصلے پر رکھی بینچ پر بیٹھ گئی۔ میرے والدین کبھی غیر مسلم لڑکی سے میری شادی نہیں کریں گے، قطع نظر اس کے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یا نہیں۔ جلال، میں غیر مسلم نہیں ہوں، تم اب نہیں ہو، مگر پہلے تو تھی، اور پھر تمہارا خاندان۔ میں ان دو چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی، امامہ نے بے بسی سے کہا۔ جلال نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموش رہے۔ کیا آپ اپنے پیرنٹس کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ کچھ دیر بعد امامہ نے کہا۔ یہ بہت بڑا قدم ہوگا، جلال نے نفی میں سر خلاتے ہوئے کہا، اور بالفرض میں یہ کام کرنے کا سوچ بھی لوں تو بھی نہیں ہو سکتا تمہاری طرح میں بھی اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ جلال نے اپنی مجبوری بتائی۔ مگر آپ ہاؤس جاب کر رہے ہیں اور چند سالوں بعد اسٹیبلش ہو جائیں گے، امامہ نے کہا۔ میں ہاؤس جاب کے بعد اسٹیبلائزیشن کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں۔ میں ہاؤس جاب کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پیرنٹس کی مالی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسپیشلائزیشن کے بعد ہی واپس آ کر اپنی پریکٹس اسٹیبلش کر سکتا ہوں، اور 4 سال اپنی اسٹڈیز ختم کرنے میں بھی لگ جائیں گے، جلال نے اسے یاد دلایا۔ پھر امامہ نے مایوسی سے دیکھا۔ پھر یہ کہ مجھے سوچنے کا وقت دو، شاید میں کوئی رستہ نکال سکوں۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر میں اپنا کیریئر خراب نہیں کر سکتا۔ میرا پرابلم صرف یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے ماں باپ کا ہے، اور وہ اپنی ساری جمع پونجی مجھ پر خرچ کر رہے ہیں۔ میں یہ سوچ کر کہ میں کل کو ان کے لیے کچھ کروں گا۔ وہ بات کرتے کرتے رکا۔ کیا ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے والدین اپنی مرضی سے تمہاری شادی مجھ سے کریں؟ اس صورتحال میں کم از کم میرے والدین کو یہ اعتراض تو نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف انہیں بتائے بغیر مجھ سے شادی کی ہے۔ وہ جلال کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، میری بات مانیں گے یا نہیں۔ امامہ نے کچھ مایوسی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ جلال بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ میری فیملی میں آج تک کسی لڑکی نے اپنی مرضی سے کسی لڑکے سے شادی نہیں کی، اس لیے میں یہ نہیں بتا سکتی کہ ان کا رد عمل کیا ہوگا، مگر میں یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ ان کا رد عمل بہت برا ہوگا، بہت برا، بہت برا۔ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن یہ مجھے اجازت نہیں دے سکتے کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھاؤں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے بابا کو کتنی شرمندگی اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا
صرف میرے لیے تو وہ سب کچھ نہیں بدل دیں گے۔ اگر مجھے اپنی فیملی سے مدد کی توقع ہوتی تو میں گھر سے باہر سہاروں کی تلاش میں ہوتی، نہ ہی آپ سے اس طرح کی مدد مانگ رہی ہوتی۔ دھیمے لہجے میں اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے اس نے جلال سے کہا، امامہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ میرے پیرنٹس میری بات نہیں ٹالیں گے، سمجھانے میں کچھ وقت لگے گا، مگر میں تمہاری مدد کروں گا، میں انہیں منا لوں گا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ وہ پرسوچ مگر کچھ الجھے ہوئے انداز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ امامہ کو عجیب سی ڈھارس ملی، اس سے جلال سے یہی توقع تھی۔ امامہ نے سوچا، میرا انتخاب غلط نہیں ہے۔ یہ احمقانہ تجویز اسجد کے علاوہ کسی دوسرے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے احساس نہیں ہے کہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں، امامہ نے اپنی بابی سے کہا۔ نہیں، اسجد نے یا اس کے گھر والوں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ بابا خود تمہاری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، امامہ کی بابی نے رسانیت سے جواب دیا۔ بابا نے کہا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جب میں نے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تھا تب ان کا دور دور تک ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ تو انکل اعظم سے بھی یہی کہتے تھے کہ وہ میرے ہاؤس جاب کے بعد ہی میری شادی کریں گے۔ پھر اب اچانک کیا ہوا؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا۔ کوئی دباؤ ہوگا، مگر مجھے تو امی نے یہی بتایا ہے کہ یہ خود بابا کی خواہش ہے۔ امامہ نے کہا، آپ انہیں بتا دیں کہ مجھے ہاؤس جاب سے پہلے شادی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ان تک پہنچا دوں گی، مگر بہتر ہے کہ تم اس سلسلے میں خود بابا سے بات کرو۔ بابی نے اسے مشورہ دیا۔ بابی کے کمرے سے جانے کے بعد بھی وہ کچھ دیر پریشانی سے وہیں بیٹھی رہی۔ یہ اطلاع اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ اس کے پیروں کے نیچے سے محاورتاً نہیں حقیقتاً زمین نکل گئی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ اس کی ہاؤس جاب تک اس کی شادی کا مسئلہ زیر بحث نہیں آئے گا، اور ہاؤس جاب کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گی کہ خود کو سپورٹ کر سکے یا اپنی جلال سے شادی کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ تب تک جلال بھی اپنی ہاؤس جاب مکمل کر کے سیٹ ہو جاتا اور ان دونوں کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔ مگر اب اچانک اس کے گھر والے اس کی شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آخر کیوں ان اسجد اور اس کے گھر والوں نے مجھ سے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا؟ میں نے خود ان سے بات کی ہے۔ اس رات وہ ہاشم مبین کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے استفسار پر ہاشم مبین نے بڑے اطمینان سے کہا، بات بھی کر لی ہے بابا، آپ مجھ سے پوچھے بغیر کس طرح میری شادی ارینج کر سکتے ہیں؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا۔ ہاشم مبین کچھ سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ نسبت تمہاری مرضی سے ہی طے ہوئی تھی، تم سے پوچھا گیا تھا۔ انہوں نے جیسے اسے یاد دہانی کروائی۔ منگنی کی بات اور تھی، شادی کی بات اور ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہاؤس جاب سے پہلے آپ میری شادی نہیں کریں گے۔ امامہ نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا۔ تمہیں اس شادی پر اعتراض کیوں ہے؟ کیا تم اچت کو پسند نہیں کرتی؟ بات پسند یا ناپسند کی نہیں ہے۔ اپنی تعلیم کے دوران میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں آئی اسپیشلسٹ بننا چاہتی ہوں۔ اس طرح میری شادی کر دیں گے تو میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد تعلیم مکمل کرتی ہیں، تم اپنی فیملی میں دیکھو کتنی۔ ہاشم مبین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ان کی بات کاٹ دی۔ وہ لڑکیاں بہت ذہین اور قابل ہوتی ہوں گی، میں نہیں ہوں۔ میں ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہوں۔ میں اعظم بھائی سے بات کر چکا ہوں، وہ تاریخ طے کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ ہاشم مبین نے اس سے کہا، آپ میری ساری محنت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس طرح کا کوئی وعدہ نہ کرتے۔ امامہ نے ان کی بات پر ناراضگی سے کہا، جب میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تب کی بات اور تھی، تب حالات اور تھے، اور اب امامہ نے ان کی بات کاٹ دی۔ اب کیا بدل گیا ہے؟ حالات میں کون سی تبدیلی آئی ہے جو آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسجد تمہاری تعلیم میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کرے گا، اور وہ تمہیں کسی چیز سے منع نہیں کرے گا۔ ہاشم مبین نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، بابا مجھے اسجد کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے میری تعلیم مکمل کرنے دیں۔ امامہ نے اس بار قدرے ملتجائیانہ انداز میں کہا، امامہ تم فضول ضد مت کرو، میں وہی کروں گا جو میں طے کر چکا ہوں۔ ہاشم مبین نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں ضد نہیں کر رہی اور درخواست کر رہی ہوں، پلیز بابا، میں ابھی اسجد سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ اس نے ایک بار پھر اسی ملتجائیانہ انداز میں کہا، تمہاری نسبت کو 4 سال ہونے والے ہیں اور یہ ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور اگر انہوں نے خود کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے منگنی توڑ دی تو کوئی بات نہیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ وہ منگنی توڑنا چاہیں تو توڑ دیں گے، بلکہ ابھی توڑ دیں۔ تمہیں اس شرمندگی اور بےزتی کا احساس نہیں ہے جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ کیسی شرمندگی بابا؟ یہ ان لوگوں کا اپنا فیصلہ ہوگا، اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اس نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا پھر تم عقل سے پیدل ہو؟ ہاشم مبین نے اسے جھٹکتے ہوئے کہا، بابا کچھ نہیں ہوگا، پلیز، لوگ 2 4 باتیں کریں گے پھر سب کچھ بھول جائیں گے۔ آپ اس طرح اس بارے میں خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ امامہ نے قدرے بے فکری اور لاپرواہی سے کہا، تم اس وقت بہت فضول باتیں کر رہی ہو، فی الحال تم یہاں سے جاؤ۔ ہاشم مبین نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ بادل نخواستہ وہاں سے چلی آئی، مگر اس رات
وہ خاصی پریشان رہی۔ امامہ بدل ناخواستہ وہاں سے چلی آئی، مگر اس رات وہ خاصی پریشان رہی۔ اگلے دن وہ واپس لاہور چلی آئی۔ خاشی مبین نے اس سے اس سلسلے میں دوبارہ بات نہیں کی۔ لاہور آ کر وہ قدرے مطمئن ہو گئی اور ہر خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔